دوستوں، ایگریکلچر میں بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی نان ایگریکلچر پروڈکٹس کے اندر ہے، جتنی سامنے لگے ہوئے پنکھے میں، سیور میں، سیدھے ہاتھ پہ گھڑی پہ، الٹے ہاتھ پہ موبائل پہ، یہ جو ڈرنکس ہیں، جو ملٹی میڈیا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بزنس کے اسٹریٹجیز 18-20 کے فرق سے دونوں جگہ ضروری ہیں۔ زرعی کاروبار کے لیے بھی مؤثر مارکیٹنگ حکمت عملیاں یا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بہت ضروری ہیں تاکہ کسان اور کاروباری، خاص طور پہ چھوٹے کاروباری حضرات، اپنی مصنوعات کو بہتر قیمت پر فروخت کر سکیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہم ٹرینرز کو سمجھا رہے ہیں، جو ہمارے 2 دن کے سیشن کے اندر یہاں پہ ہم سے ٹریننگ حاصل کرنے آئے تھے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، جو ایگری بزنس کے اندر فیلڈ میں جا کے جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایسی مصنوعات کو بہتر قیمت پر فروخت کر سکے اور منڈی تک آسانی سے رسائی ہو سکے۔ اب اس میں کیا کیا ہے؟ نمبر 1 جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے مارکیٹ ریسرچ، یعنی کہ بنیادی طور پہ مارکیٹ کی تحقیق کریں، ہو کیا رہا ہے، کسٹمر کو صارفین کی یا کسٹمر کی ضروریات کیا ہیں، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی پسندگی کیا ہے، اس کو سمجھ کو فصلوں یا مصنوعات کی منصوبہ بندی کریں۔ میں نے پچھلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ میں ابھی ایک شہر گیا جناب، وہاں پہ ان صاحب نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا، کہنے کہ صاحب میں نے ایک جو نا وہ سبزی لگائی، اور جب سبزی بیچنے کا وقت آیا تو پتہ چلا وہ 400 روپے من بک رہی ہے، اتنی کمزور یعنی اس کی پرائس تھی۔ کہیں جبکہ جو بکری اور گائے کو میں گھاس کھلا رہا ہوں وہ 600 روپے من کے حساب سے مجھے ملتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے معلوم کیا تھا، سوچا تھا کہ آپ جو پروڈکٹ لگا رہے ہیں، جو بھی آپ سبزی لگا رہے ہیں، اس کی مارکیٹ میں ابھی پرائس کیا ہے اور آگے کیا فورکاسٹنگ ہوگی؟ تو انہوں نے اس کو ایگری نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے، میں نے کہا آپ کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے کہ آپ معلوم کریں۔ پھر برانڈنگ اور پیکیجنگ ہے، اپنی پروڈکٹ کو ایک منفرد نام اور پہچان دیں، اپنا ہی نام دیں۔ ٹھیک ہے نا، بہت کم ہے، میں نے خربوزہ اور ایک آم دیکھا ہے، شاید ایک آدھ اور کوئی ہوگا جہاں جو برانڈڈ بکتے ہیں، باقی اتنی ساری جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ ان برانڈڈ ہیں۔ صحیح ہے، آپ اس کو نام دیں، خوبصورت و معلوماتی پیکیجنگ استعمال کریں تاکہ خریدار متوجہ ہو۔ تیسرا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بہت آسان ہے، یہ سوشل میڈیا، یہ ویب سائٹس، یہ واٹس ایپ اور موبائل اپلیکیشن جو ہے نا، اس کے ذریعے آپ اس ٹول کو استعمال کریں اور آگے بڑھیں۔ اس سے اگلا جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے وہ ہے ڈائریکٹ سیلنگ، یعنی براہ راست فروخت کریں۔ اس کا جو ایگری بزنس ہے، اس کے اندر بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ مڈل مین اٹھا رہا ہے۔ تو کسان جو ہے نا، کسان مارکیٹس، آن لائن ڈیلیوری اور سبسکرپشن ماڈلز کے ذریعے خریدار سے براہ راست رابطہ کریں، اور بڑے شہروں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے تعاون اور شراکت داری۔ فوڈ کمپنیاں ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، یا زرعی کوآپریٹو جو اسٹورز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں۔ اس سے آگے ہے ویلیو ایڈیشن، کہ جو آپ کے خام زرعی مصنوعات کو جو تیار کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم جام بنائیں، اچار بنائیں، مارملیٹس بنائیں، اس کو تبدیل کر کے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ ہم آم بیچ کے خوش ہوتے ہیں، یورپ امریکہ والے اس آم سے مزید 7 سے 8 بائی پروڈکٹس بنا رہتے ہیں۔ پھر ہے موسمی اور خاص مارکیٹنگ، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو ہے فصلوں کی مناسبت سے، تہواروں کے حساب سے تشہیری مہمات چلائیں۔ اور آخری ہے گاہک کی آگاہی، کہ آپ گاہک کو، کسٹمر کو مصنوعات کے فائدے، استعمال اور حفاظت سے متعلق معلومات زیادہ دیں۔ یہ چیزیں کریں گے، آپ میں اور دوسرے جو ہے وہ ایگری بزنس والوں میں جو ہے ضرور فرق ہوگا۔